اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب سرفراز فرمائے۔ ایک خاص اس وقت کی جو بڑی ضرورت ہے آپ کے سامنے بھائیوں پیش کرنا ہے۔ اسلام ایک محبت کی دعوت ہے۔ دین اسلام ایک محبت سکھانے والا دین ہے۔ جنت میں وہی لوگ جا سکیں گے، اور ہمارا اصل ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو محبت کی زندگی گزارنا سیکھیں گے وہی جنت میں جا سکیں گے۔ اور جو رمضان ہم گزار رہے ہیں اس کی ایک خاص تعلیم ہے ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں حصہ لینا، اس کو محسوس کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس کو شہر المواسات فرمایا۔ تو اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال پھیل گیا ہے کہ یہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور یہ لوگ سخت دل ہوتے ہیں، یہ لوگ روکھے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں کہ ہم لوگ محبت کی چلتی پھرتی تصویر بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا نام بتایا ہے رحمان۔ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اور اس امت کو امت رحمت کہا گیا، اور کہا گیا ہے کہ تم کو انسانوں کے بھلے کے لیے نکالا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں مسلمان پہلے محبت اور ایک دوسرے کی غمخواری کی خوب مشق کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے جو بھائی ہیں، ہم وطن ہیں، ان کے ساتھ ہم پوری محبت کا اور اپنائیت اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہی اسلام کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو جو پہلا جمعہ تھا، اور دنیا میں پہلے جمعے کی جو پہلی تقریر تھی وہ محبت سکھانے والی تھی۔ آپ نے 4 حکم اس میں دیے۔ اس میں 3 حکم انسانوں کے آپس میں، ایمان والوں کے آپس میں محبت سے جڑ جانے کے بارے میں تھے، اور 1 حکم اللہ سے جڑنے کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے آپس میں محبت کرنے کے لیے دینی دوستی کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ آپس میں دوست بن کے جیو، پوری محبتوں کے ساتھ جیو۔ چنانچہ ایک ایسا ماحول مدینہ کے اندر بن گیا تھا کہ پوری دل و جان سے ایک دوسرے سے سب محبت کرتے تھے۔ کوئی بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا تھا، ہر ایک کے 5 10 15 20 ایسے دوست ہوتے تھے جو جگری دوست ہوتے تھے۔ اور پھر ایک اچھا شہری بننے کے لیے اور ایک اچھا مضبوط سماج اور سوسائٹی بننے کے لیے اللہ کے نبی جو بھی ہدایات دیتے تھے، مثلا آپ فرماتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرو، سلام کرو، ایک دوسرے کی عیادت کرو، اور تمہارے آس پاس میں کوئی بھی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرو۔ تو جو بھی حضور تعلیم دیتے تھے اس کی پریکٹس ہوتی تھی وہ دوستوں کے گروپ میں۔ تو ایک پریکٹیکل ماحول حضور نے بنایا تھا جس میں ان کے اندر شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ خلاصہ جو حضور نے 10 سال میں جو پوری سوسائٹی کو، پورے ایمان والوں کو محبت، خلوص اور ایک دوسرے کی ہمدردی کی جو تصویر بنا دیا تھا، وہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں اور ایک دوسرے پر ترس کھانے، رحم کھانے میں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے پہ توجہ دینے میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک جسم کے ایک آرگن کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو بخار پورے بدن کو آتا ہے اور پورا بدن رات میں جاگتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک محبت کا ماحول حضور نے بتایا۔ اب جو ہے یہی محبت جو ہے پوری انسانیت کے لیے سامنے آنی ہے۔ ہم جس قوم میں رہتے ہیں،
اور ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہماری یہ تصویر ہو کہ یہ انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور سب کو اپنا سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ہم سب نبی کے نائب ہیں۔ نبی جس ملک میں رہتے تھے، جس قوم میں رہتے تھے، ان کو کبھی غیر نہیں سمجھتے تھے۔ آج کل غیر مسلم بولنے کا بڑا ماحول ہے، تو بولتے بولتے غیر کا تصور آ گیا۔ ایک ایمان کے لیے باقی انسان اپنے ہیں۔ ہم سب آدم کی اولاد ہے۔ اتنی آدم کی اولاد کو ہمیشہ کی بربادی سے بچانے کا ہمارا کام ہے۔ جب تک ہم ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے لیے تڑپنے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ نبی یا قومی کہتے تھے، اے میری قوم، اے میری قوم۔ تو ایک مشق ہماری ہونی چاہیے۔ ہم آس پاس جس انسان کو بھی دیکھیں، ہم سوچیں یہ میرا بھائی ہے، اس کا میرا رشتہ آدم علیہ السلام تک جاتے جاتے کہیں نہ کہیں ہمارے باپ ایک ہی نکل جائیں گے۔ اور جب تک ہم محبت نہیں کریں گے شدید، اس وقت تک ہم انسانوں کو صحیح بات پہنچا نہیں سکتے۔ پہلی چیز ہے محبت اور ہمدردی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے بعد لوگوں کو سچائی بتانے کی اللہ نے ڈیوٹی دی، لیکن 40 سال تک جو ٹریننگ تھی کہ پورے لوگ آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ محبت کی تصویر سمجھتے تھے۔ سب سے محبت کرنے والے، سب کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، پورا مکہ آپ کو ایسے جانتا تھا۔ جب تک ہم لوگوں سے محبت نہیں کریں گے اور ان کی روزانہ کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری محبت ہی ان کے دل میں نہیں آئے گی۔ جب محبت ہی دل میں نہیں آئے گی تو ہم ان کے تک کوئی اچھی بات پہنچا ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت ملک کے اندر جو نفرت پھیلی ہوئی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ پہلے ہم آپس میں محبت کی مشق کریں۔ جیسے الحمدللہ ہم نے یہاں پر حضور کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 ایمان والوں کے گروپس بنا دیے ہیں، وہ آپس میں محبت کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پڑوس سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی جیسے ہی مدینہ گئے تھے، مدینہ میں جتنی قومیں رہتی تھی اس میں شرک کرنے والے بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے۔ حضور نے سب کو ملا کر ایک معاہدہ کیا اور اس میں لکھا گیا کہ ہم سب ایک قوم ہیں، نحن امۃ واحدہ۔ اور پھر اس کے فوراً بعد مدینہ کی آس پاس کی جو بستیاں ہیں سب میں دوستی بناتے چلے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے ہمارے ایمان والے بھائی خود بھی آپس میں محبت سیکھیں، اطراف کے انسانوں کو کسی کو غیر نہ سمجھیں اور ان سے میل جول بڑھائیں۔ اور ایک ایمان والے کے دل میں انسانوں کے لیے جو محبت ہوتی ہے، آدم کی اولاد ہیں ہم، ایک خون ہے ہمارا، ایک ہمارے ماں باپ ایک ہیں اور ہمارا مالک ایک ہے اور ہمارا خاندان ایک ہے۔ جو ہم کو تعلیم دی گئی انسانوں سے محبت کرنے کی۔ پڑوسیوں کا فرمایا، اگر پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کے سو گئے تو تم مسلمان نہیں۔ تو کسی مسلمان محلے کے گلی کا کوئی غیر مسلم بھوکا نہ رہے ورنہ وہ مسلمان نہیں، اور پڑوسیوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور نے ایک مرتبہ غصے میں 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پریشان ہو کے پوچھا کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی جارہ لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچے وہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن مسلمان جو ہے اس طرح ایک اچھے پڑوسی بن کے بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اتنی تاکید کرتے رہے، اللہ کی طرف سے اتنے احکام لاتے گئے، میں سمجھا کہ پڑوسی کو اب پراپرٹی میں حصہ دینا پڑے گا۔ اسلام میں یہ مقام ہے پڑوسی کا۔ پڑوسی میں کبھی مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ جو ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہے اس سے محبت کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں جنت میں جانے کے لیے جو ضروری ہے، وقت کی پالیسی نہیں، جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں وہ ہے ہم محبت والے مل کر اطراف کے انسانوں کے ساتھ رہیں، تبھی جو ہے یہ جو نفرتیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں اور اللہ بھی ہم سے اسی وقت راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، رمضان کی پوری برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلام گرو یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔